السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر کرن جنید، اور آج ہم کر رہے ہیں اسلامیات کا 10th کلاس کی اسلامیات کا چیپٹر جو ہے رکو نمبر 4، سورۃ احزاب الدرس الخامس جز الف، آیت نمبر ہے 28 تا 34۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبیّ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل کہہ دیجئے، لازواجکا، اپنی بیویوں سے، ان اگر کنتن، تم ہو، یا تم تردنا، اگر تم چاہتی ہو، ٹھیک ہے، تا لگ گیا ہے تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب تا لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم سے مخاطب ہے۔ تو تردنا، تم چاہتی ہو، تردن الحیات الدنیا، زندگی کس کی؟ دنیا کی، وزینتہا، اور اس کی زینت، ہا لگ گیا تو اس کی زینت، فتعالینا، پس تم، فا کا مطلب ہو گیا پس، تا لگ گیا تو تم آؤ، پس تم آؤ، امتی کننا، کہ تمہیں دے دوں مال، ٹھیک ہے، و اسرحکننا سراحن جمیلا، اور تم کو رخصت کر دوں، سراحن رخصت کرنا کہتے ہیں، اور جمیلاً بہترین طریقے سے، یعنی کہ اس کا پورا مطلب بن گیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں، اپنی ازواج سے، آپ ازواج بھی لکھ سکتے ہیں، اپنی ازواج سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور اس کی زینت اور آرائش کی، اگر تم اس کی زینت اور آرائش کی خواستگار ہو، یعنی اگر وہ زینت چاہتی ہو، تو آؤ میں تم کو کچھ مال دے دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ اچھا جی، پہلے تو ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یہ اس دور کی، اس وقت کی بات ہے کہ جب عرب میں پردے کا کوئی خاص رواج نہیں تھا، صرف اس طرح تھا کہ چادر لے لیتی تھی، یعنی چہرہ کھلا رہتا تھا، اور ویسے چادر وغیرہ اوڑھ لیتے تھے، لیکن چہرہ جو تھا اس پہ پردہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ تھا کہ گھروں میں بے دھڑک آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں تھا۔ تو اب اس میں جو تجدیداً اصلاح کی گئی ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اصلاح کا آغاز ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے ہوا، کیونکہ کچھ معاشرے میں برائیاں تھیں، اب ان برائیوں کو ختم کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہے اصلاح کا دار و مدار کس بات پر کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر سے ابتدا کرنی ہوتی ہے۔ جب آپ نے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے، کسی کو آپ نے ترغیب کرنی ہے کسی بات کی، تو پہلے کیا کرنا ہے کہ پہلے تو ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ ہم اپنے آپ کو ہی نہیں بدلیں گے تو پھر ہم دوسرے کو کیا نصیحت کریں گے؟ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھنے والا، سننے والا، وہ سب سے پہلے آپ کا عمل دیکھے گا کہ آپ کتنے اس میں، آپ کا عمل کیا ہے۔ اگر تو آپ با عمل ہیں، آپ کے اپنی اندر آپ کی اپنی اصلاح ہوئی بھی ہے، آپ کا اپنا گھرانہ جو ہے وہ تربیت یافتہ ہے، تبھی اگلا آپ کی بات کو سنے گا بھی اور سمجھے گا بھی، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اصلاح کا آغاز ہوا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امت کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر عورتوں کے اسپیشلی آ جاتے ہیں، مسائل آ جاتے ہیں، اسپیسیفک میٹرز جن کو ہم کہتے ہیں عورتوں کے، تو وہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو مخاطب کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ کامل ہے مردوں کے لیے، ہر حیثیت سے، ہر اعتبار سے، مگر عورتوں کے لیے ازواج مطہرات ہیں۔ اس لیے اصلاح کا جو عمل ہے وہ ان سے شروع ہوا، اور کہہ دیا کہ اگر تم نیکی کرو گی تو اجر پاؤ گی، اور اگر گناہ کرو گی تو اس کا جو نقصان ہے یا اس کا جو گناہ ہے یا اس پہ جو سزا ہے وہ بھی دگنی ہو جائے گی۔ یہ جو پہلی آیت ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کو کہا جاتا ہے واقعہ ایلا۔ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ جب دور شروع ہوا، مسلمانوں کے ہاں خوشحالی آئی، مال غنیمت کی بھی تقسیم کا فیصلہ آ گیا، مال غنیمت بھی آنا شروع ہوا، تو اس
اس وقت یہ ہوا کہ ازواج مطہرات کو، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ غربت تو بہت زیادہ تھی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی ایک دن ایسا نہیں آیا ان کی زندگی میں کہ 2 ٹائم کا انہوں نے کھانا ایک دن کھایا ہو. ٹھیک ہے، کئی کئی دن جو ہیں ان کے وہ بھوک میں نکل جاتے تھے، ان بھوک برداشت کرنی پڑتی تھی. تو جب ازواج مطہرات نے یہ دیکھا کہ اب جو ہے خوشحالی آ رہی ہے، مال غنیمت بھی آ رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی اب ہمارا بھی نان نفقہ جو ہے وہ بڑھا دینا چاہیے. اب ہمیں بھی کچھ تھوڑا سا بہتر ہمارے بھی حالات ہو جائیں گے. دیکھیں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے نا، جو دنیا میں آیا اس کی خواہش ہے کہ وہ بہترین زندگی گزار سکے. تو بہرحال انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی یہ ایک ریکویسٹ کہہ لیں یا ایک شکایت کہہ لیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا یہ مطالبہ پیش کیا. تو اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بات بہت زیادہ ناپسند فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کیا یہ کہ 1 مہینے تک کسی بھی زوج کے گھر وہ تشریف نہیں لے کے گئے. انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں کسی کے گھر بھی نہیں جاؤں گا. اب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ساتھ ایک بالا خانہ تھا، وہاں پہ قیام فرما لیا. تو ظاہر ہے پورے جو بستی تھی اس میں ایک طوفان سمجھ گیا کہ اب کیا ہوگا، کہ یہ نہ ہو کہ ازواج مطہرات کو طلاق ہو جائے. طرح طرح کی باتیں ظاہر ہے ہونی شروع ہو گئی. یہ جو روایت ہے یا یہ جو رواج ہے کہ کچھ عرصے کے لیے بیویوں سے قطع تعلق کر دینا، ٹھیک ہے، اس کا ایک اور غالباً صورت نساء میں بھی اس کا ذکر آیا ہوا ہے. تو بیسکلی جب یہ معاملہ ہوا تھا تو اس وقت اس کے بعد پھر یہ واقعہ ایلا کے بعد پھر یہ سورہ جو ہے وہ نازل ہوئی تھی. اب اس میں یہ ہے کہ اگر بیویوں سے قطع تعلق کرنا ہے تو وہ 4 مہینے سے زیادہ پہ وہ پرولونگ نہیں کیا جا سکتا. مطلب ود ان 4 months وہ آپ کی ناراضگی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ پرولونگ نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد پھر معاملات جو ہیں وہ مزید بگاڑ کی صورت اختیار کر جاتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر جو بات کی گئی وہ صرف اور صرف یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1 مہینے تک جو ہے وہ قطع تعلق کیا تھا. تو اس پہ پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت، اور اس میں یہی کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ اپنی بیویوں سے جا کے کہہ دیجئے. اور کیا کہنا ہے کہ اگر تو ان کو دنیا چاہیے، تو اس کی آرائش چاہیے، اس کی زیب و زینت چاہیے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو بہتر طریقے سے رخصت کر دیا جائے گا، آپ کو وہ دے دی جائے گی، لیکن پھر آپ نبی کی بیویاں نہیں رہیں گی. ٹھیک ہے، پھر مطلب آپ کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ سب سے پہلی آپ کے ازواج مطہرات میں سے تھیں جنہوں نے فوراً اس آیت کے بعد یہ مطلب کہا تھا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرتی ہوں. اور پھر اسی طرح سب نے ایک ایک کر کے اس بات کو قبول کر لیا تھا کہ وہ دنیا نہیں چاہتی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہی بن کر رہنا چاہتی ہیں. تو بہرحال ایسا دیکھا، پھر آخر دم تک یہ دیکھا گیا کہ کبھی بھی کسی گھر میں 2 وقت چولہا نہیں جل سکا تھا. ٹھیک ہے، تو دوسری چلیں آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں، مزید آیت ہم اس کی پڑھتے ہیں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور رسول، یعنی اس کے ہو لگ گیا ہے تو اس کے اللہ اور اس کے رسول، والدار الآخرہ، اور آخرت کا گھر، دار کہتے ہیں گھر کو، اور آخرہ آخرت سے نکلا ہے، کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو پھر کیا کرنا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، اعدّا تیار کر رکھا ہے، للمحسنات نیک عورتوں کے لیے. محسنات کہتے ہیں جو نکاح والی عورتیں بھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تیار کر رکھا ہے نیک عورتوں کے لیے، من کننا، تم میں سے، اجرن عظیما، اجر ہے بہت بڑا. تو جو تم میں سے نیکوکاروں والی ہیں یا نیک عورتیں ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے اجر عظیم.
ٹھیک ہے، تو یہ آیت انہی ازواج مطہرات کے بارے میں ہے کہ جو بھی تم میں سے، کیونکہ یہ پورا اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا تھا کہ جو دنیا چاہتی ہیں ان کو مال دے کے دنیا کا ان کو رخصت کر دیا جائے بہترین طریقے سے، اور اگر جو چاہتی ہیں اللہ کو، اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو یعنی کہ جنت کو، بہشت کو، تو پھر کیا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت